الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 2 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی جو کعبے کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ حضرات، آیت کا پہلا حصہ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر یعنی نشانیاں، جس کے معنی علامت کے ہیں۔ شعائر اللہ سے مراد شعائر اسلام، ان اعمال و افعال کو کہا جائے گا جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اعمال و افعال محسوس بھی ہو سکتے ہیں اور مشاہدے میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے نماز، اذان، حج، ختنہ، صفا مروہ وغیرہ۔ ائمہ مفسرین کے اقوال کے مطابق شعائر اللہ سے مراد تمام شرائع اور دین کے مقرر کردہ واجبات و فرائض اور ان کے حدود ہیں۔ شعائر اللہ کی بے حرمتی کرنا ایک تو یہ ہے کہ سرے سے ان احکامات کو نظر انداز کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ ان پر عمل تو کریں مگر ادھورا کریں، پورا نہ کریں، تیسرے یہ کہ مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھنے لگے۔ ان تینوں صورتوں سے آیت کے اس حصے میں منع فرمایا گیا اور کہا گیا کہ شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ قرآن پاک کے دوسرے مقام میں ان شعائر کے پاس و لحاظ رکھنے والوں کو دلوں کے تقوی سے تعبیر کیا گیا، یعنی جو ان شعائر کی تعظیم و اکرام کرتے ہیں، گویا کہ وہ لوگ متقی ہیں۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد خداوندی ہے وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا۔ حضرات، شعائر اللہ کی ایک خاص قسم یعنی شعائر حج کی کچھ تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ حرمت والے وہ 4 مہینے کہلاتے ہیں جن میں باہمی جنگ کرنا شرعاً حرام تھا: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا۔ حکم ختم ہونے سے قبل عربوں میں ان مہینوں کا بڑا احترام تھا۔ دوسرے نمبر پر کہا گیا وَلَا الْهَدْيَ، ہدی کہتے ہیں ایسے جانوروں کو جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے۔ وَلَا الْقَلَائِدَ، یعنی حاجی قربانی کرنے کے لیے جو جانور لے جاتے تھے، نشانی کے طور پر اس کے گلے میں پٹے ڈالتے تھے۔ ان کی بے حرمتی اس طرح کرتے تھے کہ ان جانوروں کو راستے میں چھینا جاتا تھا یا حرم تک پہنچنے سے روک دیا جاتا تھا،
یا قربانی کی نیت کے بعد دیگر دوسرے کاموں کے لیے ان جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آیت میں اسی بات سے روکا گیا کہ ایسے جانوروں کی مذکورہ شکلوں میں سے کوئی شکل اختیار کر کے ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یعنی ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو حج کے لیے مسجد حرام کا قصد کر کے گھر سے نکلے ہیں، اور اس سفر سے ان کا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل اور رضا حاصل کریں۔ ان کی بے حرمتی نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ دو، ان سے مزاحمت نہ کرو، بلکہ ان کے لیے آسانی مہیا کرو، تنگ مت کرو۔ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ حضرات، جیسا کہ آیت کے شروع میں اس بات کا حکم تھا کہ حالت احرام میں شکار مت کرو، یعنی شکار کی ممانعت کی گئی تھی، اب اجازت دی جا رہی ہے کہ احرام سے جب اتر جاؤ تو تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہے، یعنی شکار کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ احرام اتار کر آدمی شکار کے لیے جائے، بلکہ اس طرح کا اگر کوئی موقع ہو تو شکار کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ آگے ارشاد خداوندی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ، یعنی جس قوم نے تم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت غالباً سن 6 ہجری کا زمانہ ہے مکے میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور تم سخت غم و غصے کے ساتھ ناکام واپس آ رہے تھے۔ اب جبکہ تم کو قوت اور قدرت حاصل ہے، اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا نہ ہونا چاہیے کہ پچھلے واقعے کے غم و غصے اور بغض کا انتقام اس طرح لیا جائے کہ تم ان کو بیت اللہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے اور حج کرنے سے روکنے لگو۔ اس طرح روکنا ظلم ہے، اور اسلام ظلم کا انتقام ظلم سے لینا نہیں چاہتا، بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا سکھلاتا ہے۔ گویا مسلمانوں کو دشمن کے ساتھ بھی اقتدار اور قوت ہونے کے باوجود بردباری اور عفو کا معاملہ کرنے کا سبق سکھلاتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ عدل و انصاف میں دوست و دشمن، اپنے پرائے سب برابر ہونے چاہیے۔ تمہارا دشمن کیسا ہی سخت ہو اور اس نے تمہیں کیسی ہی ایذائیں پہنچائی ہوں، اس کے معاملے میں انصاف ہی کرنا تمہارے لیے فرض ہے۔ حضرات، یہ اسلام ہی کی خصوصیت اور امتیاز ہے کہ وہ دشمنوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دینا سکھلاتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ حضرات، یہ آیت کا آخری حصہ ہے، یعنی نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ حضرات، آیت کے اس حصے میں فرمایا گیا کہ نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اچھے کاموں میں تعاون کرنے کے معاملے میں مسلمان اور غیر میں کوئی فرق نہ کرو۔ اگر تمہارا بھائی حق کے خلاف یا ظلم و جور کی طرف چل رہا ہو تو اس کے ناحق ہونے پر اور ظلم پر ہرگز مدد نہ کرو، بلکہ ناحق ظلم کو روکو۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم بھائی کی امداد تو ہم سمجھ گئے، مگر ظالم کی امداد کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی امداد ہے۔ حضرات، بر ان کے معنی نیک عمل، التقوی کے معنی برائیوں کو ترک کرنا۔ بر اور تقوی پر تعاون کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتا دے تو اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے اس نیکی کو اس نے خود کیا ہو۔ اسم مطلق گناہ اور معصیت کو کہتے ہیں۔ عدوان کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، مراد اس سے ظلم و جور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔
آیت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ حضرات، حق پرستی، انصاف پسندی اور تمام عمدہ اخلاق کی جڑ خدا کا خوف ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اور اگر خدا سے ڈر کر نیکی سے تعاون اور بدی سے ترک تعاون نہ کیا تو عام عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ سخت گرفت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیکی پر ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم و جور جیسے عظیم گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔